الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی ذات پاک، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کو روزی دینے والا، نظام زندگی کو چلانے والا، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا، آپ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اعلان کروایا ہے، ارشاد فرمایا، قل آپ فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا عبادی، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر، جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، تو وہ اصل میں اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔
اور بہت کم بندے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں کو نہیں پتا کہ ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، جو غیبت کر رہا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، جو نماز چھوڑ رہا ہے، نماز اس پر فرض ہوگی نہیں پڑھتا، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ چوری کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جان پر ظلم ہے۔ ظلم اس لیے کہ وہ گناہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے سزا رکھی۔ تو ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اے محبوب ان سے فرما دو کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ رحمت سے مایوس نہ ہونے کا جو حکم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جتنے مرضی گناہ گار ہو، جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ مایوسی یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچ لے کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں اب معاف تو ہونے نہیں، چلو میں اور گناہ کر لیتا ہوں، رج کے گناہ کر لوں۔ اس قسم کی سوچ بعض لوگوں کی بن جاتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے اور گناہ چھوڑ دینے چاہیے۔ جب وہ سچے دل سے توبہ کر کے گناہ چھوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما لے گا اور اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ بات کی قرآن پاک کے آپ کو یہ مطلب ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ نے جو فرما دیا میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، گناہ کرتا رہے، اس کی رحمت پر امید ہے وہ خود بخود بخشے گا، تو یہ اس کی سوچ بڑی غلط ہے۔ یہ اس کی سوچ رحمت سے مایوس مطلب یہ ہے کہ رحمت سے مایوس ہو کر ایسا نہ کرنا کہ میری بارگاہ میں توبہ ہی نہ کرو کہ میری گل تو میری مننی جانی قبول تو ہونی نہیں، کیا کرو، نہیں، ایسا نہیں، توبہ کرنی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بھی اسی حوالے سے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى اللہ الخلق كتب کتابا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک نے مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا تو ایک تحریر لکھی۔ جب اللہ پاک نے ارادہ کیا کہ میں نے مخلوق بنانی ہے، انسان مخلوق ہیں، جن مخلوق ہیں، یہ ساری زمین وغیرہ جو کچھ بھی ہے یہ مخلوق ہے، درخت ہیں، فصلیں ہیں، یہ ساری جو بھی اس کائنات میں چیز نظر آ رہی ہے وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جب اس کا ارادہ کیا تو پہلے ایک کتاب لکھی، ایک تحریر لکھی، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ۔ وہ تحریر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے اس کے عرش پر۔ وہ تحریر کیا تھی؟ ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جائے، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ کا غضب کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے۔
جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس پر غصہ آتا ہے. کسی کی بھی جب بات نہیں مانی جاتی، ماں باپ کی نہیں مانی جاتی، ان کو بھی غصہ آتا ہے. اولاد کسی طرح ماں باپ کی بے ادبی جب کرتی ہے، ماں باپ کو غصہ آتا ہے. نافرمانی کرے غصہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. اب جب بھی بندہ کوئی ایسی غلطی کرتا ہے جو نافرمانی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اس پہ اللہ کو غصہ آتا ہے. لیکن جب وہ بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے میں نے صحیح نہیں کیا، میرے پاس یہ کرنے کا حق نہیں تھا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اپنے دل میں شرمندہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا کریم میں نے غلط کیا، مجھے معاف کر دے. اب اتنے اس نے گناہ کیے ہیں اور بعد میں ایک چھوٹا سا لفظ بول رہا ہے. گناہ تو بار بار کیے ہیں، غلطیاں بار بار کی ہیں، نافرمانیاں بار بار کی ہیں، تو بعد میں سچے دل سے ایک لفظ بول رہا ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں. جب اس ایک لفظ بولنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو یہ رحمت کا غلبہ نہیں؟ کی خیال ہے؟ یہ رحمت کا غلبہ ہے. بے گناہ بار بار کیے ہیں. ہاں جی، چاہیے تو یہ تھا نا کہ ایک گناہ کے بعد مطلب ہے جو تھوڑی سی قبولیت ہو جاتی، پھر نہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاں مگر منافق نہ ہو، ایویں توبہ توبہ کرتا رہے، دل جڑا دل اسی طرح ہی رہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جس کی زبان ذکر کرے اور دل نہ کرے اس کے ذکر کا کوئی اعتبار نہیں. ذکر تب قبول ہے جب اس کا دل ذکر کرے. یہ بات مد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی دل سے مانگے گا تو اسے معافی کہا جائے. اور جب وہ اتنے گناہ کرنے کے بعد ایک لفظ یہ بولتا ہے، سچے دل سے بولتا ہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. تو یہ اس کی رحمت کا غلبہ ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ اس کی رحمت کا غلبہ ہے. اور اس لیے فرمایا اللہ پاک نے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. وعن ہو، اور انہی سے روایت ہے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ مئات رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں. کیا فرمایا؟ ان للہ، بے شک اللہ کے لیے، اللہ کی مئات رحمت، 100 رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. انزل منہا رحمتا واحدتا، ان 100 رحمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک ایک رحمت نازل فرمائی ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنی رحمت کا پرچھاواں، اپنی رحمت کا عکس اللہ پاک نے پوری دنیا میں جو دیا ہے وہ صرف ایک رحمت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرما دی کہ ایک رحمت نازل فرمائیے بین الجن والے ان سے، جنوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، والبہائم میں، چپایوں کے درمیان، والے حبا میں، کیڑے مکوڑوں کے درمیان، بہا یتعاطفون، بہا یتراحمون، بہا تعطف الوحش علی والدہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جو ایک رحمت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے
اس کو انسانوں میں جنوں میں اللہ پاک نے اس ایک رحمت کو تقسیم فرمایا ہے. یہ جو انسان ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں یہ اس رحمت کی وجہ سے کرتے ہیں. انسان مثلا یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کے نتیجے میں کرتا ہے. بچے اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں یہ اس رحمت کا نتیجہ ہے. جنات بھی اسی طرح، ان کے بھی ہمارے طرح ہی ان کے رشتے ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، وہ بھی اس طرح. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والبہائم، اور جانور بھی، یہ چوپائے بھی، جنہوں نے ڈنگروں کو دیکھا ہے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں نہیں ڈنگر بھی، اپنے بچوں کو چاٹتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ سارا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کی وجہ سے. اور کیڑے مکوڑے بھی اسی طرح یتعاطفون، یہ ایک دوسرے کے لیے نرم ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. اور جانور اپنی اولاد سے جو پیار کرتے ہیں یہ اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ پاک نے ایک نازل فرمائی ہے. وَأَخَّرَ اللَّهُ 99، اور اللہ پاک نے مؤخر رکھی ہوئی ہیں، روکے رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 رحمتیں. 90 رحمتن، 99 رحمت، 99 رحمتیں اللہ پاک کے پاس ابھی محفوظ ہیں. ایک 100 رحمت اللہ نے پیدا فرمائی اور ایک رحمت دنیا پہ نازل فرما دی، دنیا میں بانٹ دی ایک رحمت. اور دنیا میں جتنی محبتیں چل رہی ہیں، جتنی سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے. اور 99 اللہ کے پاس محفوظ ہیں، 99 محبت رحمتیں. ارشاد فرمایا یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، وہ رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن استعمال میں لائے گا. وہ ساری رحمتیں، 99 رحمتیں اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے لیے رکھ لی ہیں کہ یہ میرے بندوں کے کام آئیں گی حشر کے دن، قیامت کے دن، جب ان کو معاف کرے گا اللہ تبارک. اللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت رحمت کا موضوع ہے. تو اگلی روایت میں وہ فرماتے ہیں، یہ روایت امام مسلم کی ہے، عن سلمان نحبہ، اسی طرح انہوں نے بھی روایت کی ہے حضرت سلمان سے. وفی آخر ہی قال فاذا كان يوم القیامت اکملها بهذه الرحمت، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان رحمتوں کو مکمل کر دے گا. اور انہی سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبات ما طمع بجنتہ احد. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنا غضب ہے، جتنی سزا میرے پاس ہے جرائم کے لیے، اگر اہل ایمان کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں گناہ کی اتنی بڑی سزا ہے، فلاں گناہ کی اتنی بڑی سزا ہے، اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے ایمان والوں کو، تو وہ جنت کا طمع کرنا ہی چھوڑ دیں کہ اس حد تک تو ہمارے کرتوت ہیں تو جنت ہمیں کہاں مل سکتی، اتنی بڑی سزا اللہ پاک نے لکھی ہوئی. وَلَوْ يَعْلَمَ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَانَتَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ، اگر کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ میری رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ بھی جنت کا لالچ کر لے. کافر ہونے کے باوجود بھی جب اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے تو مجھے بھی مل ہی جانی ہے.
لیکن نبی کریم آگے اس کی وضاحت ہے وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے جنت اتنی قریب ہے جتنا تمہارے جوتے کا تسمہ. تسمہ جوتے کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. جتنا تمہارے جوتے کے ساتھ وہ تسمہ جس سے تم جوتا باندھتے ہو جتنا وہ قریب ہے نا، جنت تمہارے اتنی قریب ہے. جوتا تسمے کے قریب ہے، تسمہ جوتے کے قریب ہے، جنت بھی اتنی ہی تمہارے قریب ہے. اللہ اکبر. والنار مثل ذالک، اور دوزخ بھی اتنی ہی قریب ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسا اچھا کام اس سے ہو جاتا ہے کہ اللہ خوش ہو جاتا ہے اس پر. کام وہ دیکھنے میں چھوٹا سا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے تو اس خوش ہو کر سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اچھا ہوتا ہے، نماز اس کے بڑے نیک ہوتے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے اس سے کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی نازیبہ بات اس سے ہو جاتی ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور وہ دوزخی ہو جاتا ہے. اس لیے نہ تو کسی نیکی کو معمولی سمجھنا چاہیے اور نہ کسی گناہ کو معمولی سمجھنا چاہیے. ہر وقت بندے کو ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. مثالیں بھی بڑی. بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، فحشا تھی، غلط عورت تھی، دانیہ تھی. ظاہر ایسا انسان اللہ پاک اس پہ غضب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ. جا رہی تھی، اس نے دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے، پیاس سے مر رہا ہے، اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو مر جاتا کتا. پانی اس کو نہیں ملا، وہ کسی کنویں پہ کھڑا ہوا تھا کتا. اس نے دیکھا بھی اس کو پانی کہاں سے پلائیں. اب اس نے اپنی وہ جو دوپٹہ تھا اس کو پھاڑ کے اس کی رسی بنائی، پھر اپنا موزہ جو پیر کا موزہ تھا اس کو اتار کے اس کے ساتھ باندھا اور کنویں سے پانی نکال کے اس کو پلا دیا. ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ پاک نے جنت عطا فرمایا. کام چھوٹا سا ہے نا جی، کام چھوٹا سا. اللہ کی مخلوق کی تکلیف کو اس نے دور کر دیا تو اسی بات پر خوش ہو کر اللہ پاک نے اس کے سارے گناہ معاف کر. اللہ، اس لیے ارشاد فرمایا کہ جنت بھی بہت قریب ہے اور دوزخ بھی بہت قریب. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لم یعمل خیرا قط لأہلہ. ایک شخص نے اپنے گھر والوں سے وصیت کی. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص تھا جس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی. جس بندے نے کبھی نیکی نہیں کی تھی. اللہ اکبر. اس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کی. ارشاد فرمایا کہ روایت اسرف رجل علی نفسہ. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے ہوئے تھے. فلما حاضرہ الموت، جب اس کو موت آنے لگی، اور سا بنی ہے، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کر دی
اذا مات فحرقوہ ثم اذروا نصفہ فی البر ونصفہ فی البحر۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا۔ وہ کوئی ہندو نہیں تھا، بنی اسرائیل کا وہ ایک فرد تھا، یقیناً وہ اللہ رسول کو ماننے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوگا، شریعت کو بھی مانتا ہوگا، لیکن اس ماننے کے باوجود اس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی۔ اب اس کا یہ خیال تھا کہ میں جو کچھ کر چکا ہوں، اب میری موت آ رہی ہے، میری بخشش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال، اور اپنے بچوں سے کہا کہ میری لاش کو جلا دینا، جب راکھ بن جائے، میری سوا بن جائے تو آدھی راکھ جو ہے وہ جنگل میں بکھیر دینا، کچھ ہوتے سڑ دیتی، کوئی ہوتے سوڑ دیو، کہ آدھی جو میری راکھ ہے، میری سوا ہے، اس کو دریا میں رڑا دینا۔ ان کے بچوں نے ایسا ہی کیا۔ فواللہ لئن قدر اللہ علیہ لأعذبنہ عذابا لأعذبنہ احدا من العالمین۔ اس نے یہ بھی بچوں کو کہا کہ مجھے عذاب دینا ہے اللہ پاک نے، اگر میرا حساب کتاب ہوا تو میں نے تسا قبر چ رکھیا کہ میرا اسے ہویا حساب کتاب، کہ مینو اللہ پاک نے اتنا عذاب دینا ہے کہ اس نے کبھی کسی نو عذاب نہ دیتا ہوئے گا اتنا، یعنی میرے تو پہلے کسی اور نو عذاب، کیونکہ میں اتنا برا ہاں، اتنا ظالم ہاں، میں سب تو زیادہ، کہ نہ میں لباں گا تے نہ میرا حساب کتاب ہوئے گا، میں نے ساڑ کے میری سواب بکھیر دیں۔ اللہ فلما مات فعلوا ما امرهم، جب وہ مر گیا تو اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا جیسے اس نے وصیت کی تھی، جلا دیا، اس کی راکھ کو جنگل میں بکھیر دیا، دریا میں بکھیر دیا۔ اب جب اس کی بات پوری ہو گئی، اب کیا ہوتا ہے؟ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کی راکھ میں سے ایک ایک ذرہ واپس کر۔ اس کا تو حکم چلتا ہے نا، وہ تو بادشاہ حقیقی ہے، ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے سمندر کو حکم دے دیا کہ اس کی راکھ واپس کر، وَآمَرُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، اور پھر اللہ پاک نے اس جنگل کو، اس زمین کو حکم دیا کہ جو جو بھی ذرہ اس کی راکھ کا تیرے اوپر ہے واپس کر، جمع ہو کر سب اکٹھا ہو گیا۔ اب وہی حساب ہو گیا، جب قبر میں بندہ جاتا ہے تو دو فرشتے آ جاتے ہیں، حدیث پاک میں آیا تو وہ اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں سنا تیرا رب کون ہے؟ مار بر رب کا رب کیڑا، سوال کرتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اب اس نے تو یہ سمجھا کہ میں جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا، پھر جمع ہی نہیں ہونا، قبر ہی کو نہیں ہونی، میں اتنے ہونا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے جس نے پہلے اس کو پیدا فرمایا تھا، اس نے ہر چیز کو حکم دیا۔ اب سامنے اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک نے اس کو پورا انسان بنا کے اپنے سامنے اسے سوال کیا۔ ثم قال، اللہ پاک نے پھر فرمایا، قال لہو، اس سے فرمایا، لما فعلت ھذا، اے بندے یہ کام تو نے کیوں کیا ہے؟ قال من خشیتک، قال من خشیتک، یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کیا، میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اے گل جڑی ہے نا، اے گل یہ اللہ نو بڑی پسند ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے قرآن سے ارشاد فرمایا کہ جڑا رب دے سامنے کھڑے ہوں تو ڈر گیا، وہ دے واسطے دو جنت۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔
لیکن ساڈے چ اینی آکڑ ہے، ہر چیز تو ڈرنے، رب تو کو نہیں ڈر، رب تو بندہ ڈرے تو گناہ چھوٹ جائے۔ ہاں جی، والے من خاف مقام رب ہی جنتا، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں، یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ نے پوچھا کیوں کیا ہے یہ کام؟ عرض کی مولا کریم تیرے ڈر کی وجہ سے، من خشیت کا یا رب، اے میرے رب، رب نو تو ماندا ہی سی نا، وانت عالم، اور بے شک تو جانتا ہے۔ اب آخر پہ کیا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ جو خود بھی سمجھ رہا تھا کہ اتنا بڑا ظالم ہوں کہ جتنا مجھے عذاب ہونا ہے کسی اور کو ہونا ہی نہیں، سب سے بڑا عذاب میرے پر ہی ہوئے گا، وہ خود بھی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک بھی وہ بڑا ظالم تھا، حضور بھی فرما رہے کہ اس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا۔ اس نے صرف اتنا جملہ مرنے کے بعد کہہ دیا کہ یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، کام وہ دنیا میں ہی کر گیا تھا نا، جو کچھ بنتا ہے یہی بنتا ہے، ڈرا وہ دنیا میں ہی تھا، ادھر جا کے نہیں ڈرا تھا۔ اس ڈر کی وجہ سے کملی والے ارشاد فرما رہے ہیں فغفر لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ آج کا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت۔ وعن عمر بن الخطاب قال قادم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی، اللہ، یہ دو حدیثیں ہیں، اس کا میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں کچھ قیدی آئے، ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، وہ مال غنیمت کے طور پہ پھر آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ وہ اس کی چھاتی میں دودھ تھا، وہ ماں تھی، بچہ پیچھے رہ گیا، دودھ تھا، تو وہ قیدیوں کے اندر دوڑ رہی تھی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، اور جو بھی اس کو بچہ نظر آتا جلدی سے پکڑ کے اس کو اپنی چھاتی سے چپکا لیتی اور دودھ پلاتی۔ اس کی یہ حالت آقا حضور سرور کائنات نے دیکھی اور صحابہ سے سوال کیا کہ دیکھو یہ جو کر رہی ہے نا، جو دوڑ رہی ہے، اس کو اپنے بچے کی یاد اور محبت ستا رہی ہے، اور یہ لوگوں کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، ان سے پیار کر رہی ہے، یہ اس کی مامتا ہے۔ سرکار نے سوال کیا صحابہ کرام سے کہ اگر اس کا بچہ ہو، اس کو یہ آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کبھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یا رسول اللہ اس کی مامتا اس چیز کو برداشت نہیں کرتی۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے سے اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا۔ اگلی حدیث میں اس کی بھی وضاحت ہو جاتی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک جگہ پہ ہم پہنچے، سفر میں تھے، ایک قوم کے پاس گئے، آقا علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت وہاں تھی، وہ ہنڈیا بنا رہی تھی، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ہنڈیا بھی بنا رہی تھی، اور جب آگ ذرا تھوڑی سی اوپر ہوتی، کبھی آگ تیز ہو جاتی ہے تو وہ جو برتن ہوتا ہے اس سے چاروں طرف سے اوپر نکل رہی ہوتی ہے، بچہ قریب جلدی سے وہ بچے کو پیچھے کر لیتی، جلدی سے پیچھے، بار بار وہ ایسا کر رہی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا کہ تم کون؟ ان کا مسلمان آ، تو اس عورت نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ اللہ بہت رحیم ہے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ بہت کریم ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر اس عورت نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگ جل رہی ہے اور میرا بچہ قریب آتا ہے آگ کے، تو میں
اس بچے کو پیچھے کرتی ہوں، میری مامتا یہ برداشت نہیں کرتی، میری مامتا یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس بچے کو سیک لگے آگ کا، تو یہ میری رحمت کی، میرے رحم کی دلیل ہے۔ تو یا رسول اللہ، تو اللہ کیسے بندے کو دوزخ میں پھینکے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث سامنے ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں ترجمہ صرف سنا رہا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام رونا شروع ہو گئے، کافی دیر تک حضور روتے رہے۔ آپ نے فرمایا بی بی یہ درست ہے، اللہ بھی بندے کو دوزخ میں نہیں پھینکے گا، صرف متکبر کو پھینکے گا۔ جو اللہ کا سرکش بن جائے گا تو وہ گویا کہ وہ زبردستی اپنے آپ کو دوزخ میں پھینک رہا ہے۔ اللہ یعنی متکبر کو دوزخ میں پھینکے، یا کافر کو دوزخ میں پھینکے، جس نے اتنا بھی نہیں کیا کہ اللہ کے کہنے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھ لیتا، جس کو اتنا بھی حیا نہیں آیا، اس بے حیا کو اللہ پاک دوزخ میں پھینکے گا، ہر کسی کو دوزخ میں نہیں پھینکے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اکبر، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو ہمیشہ بندہ طلب کرتا رہے۔ اور جو بندہ، اس کی اگلی حدیث ہے، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیت گئے، کاروبار پہ جا رہے ہیں نا، نماز صبح کی پڑھ لیے، دل میں نیت کر لیے میں نے دکان کاٹی اس واسطے کرنی ہے کہ رزق حلال کمانا ہے اور بچوں کو کھلاؤں گا، خیرات بھی کروں گا، جنہ کاروبار کر رہے ساری عبادت، اس فرشتے عبادت لکھ رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اچھا تعاون کر رہا ہے، جانا میں تیری رضا کے لیے اس کا یہ تعاون کر رہا ہوں، یہ سارا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جبریل یہ بندہ میری رضا کا بڑا طلبگار ہے، ہر کام میں میری رضا تلاش کرتا ہے، تو گواہ ہو جا میں اس پہ راضی ہو گیا، دس دے اسمان والے میں اس بندے پہ میں راضی ہو گیا۔ یہ گل پھر زمین پہ بھی آ جاتی ہے، پھر لوگ بھی اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا